فبذلك فليفرحوا. وقال الله عز وجل في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شر كن خيراور. يا شبير يا شبر. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں سیدہ کی کنیزے جگا رہے. جنت میں سیدہ کی کنیزے جگا رہے. جنت میں سیدہ کی کنیزے جگا رہے. میری دعا ہے یا رب میری ماں بہار گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. باغ کورنگی ماشاءاللہ. کورنگی کے علاقے میں ایک اور علاقہ باغ کورنگی اور اس کا بھی ایک سوسائٹی مریم لگزری غالباً سائمہ لگزری ماشاءاللہ اپارٹمنٹ میں الحمدللہ یہ محفل پاک منعقد ہو رہی ہے. اور جس حساب سے انوائرمنٹ ہے ماشاءاللہ جو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور جو اہتمام کیا گیا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ سجایا گیا. اللہ پاک ان خوش نصیبوں کو عزت دارین عطا فرمائے. ان کے اس حسن اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا بچوں کو بٹھا دیں. یہ میلہ نہیں چل رہا ہے, فیسٹیول نہیں ہے, یہ سرکار کی محفل ہے. ان کو پیار محبت سے بٹھا دیں. نوجوان ساتھی بھی اگر جو کھڑے ہیں نا یہ تو منتظمین ہیں, یہاں بھی جتنے منتظمین کھڑے ہیں وہ بھی فاصلے سے کھڑے ہوں. اگر 4-5 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنی گیدرنگ کر رہے ہیں. تو ذرا فاصلے سے آپ کھڑے ہو جائیں. بے شک آپ پروٹوکول دیں محفل والوں کو, مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن فاصلے سے کھڑے ہو, ایسا لگے کہ آپ کی اپنی محفل نہیں چل رہی بلکہ یہاں محفل ہو رہی ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے, اگر کوئی مجبوری ہو تو بے شک آپ کھڑے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. باقی جو دوست ایکسٹرا اضافی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. بچے بیٹھ جائیں, مدنی منوں کو بٹھا دیں پیار محبت سے. اتنا تیار ہو کے آئے ہیں پھر بھی گھوم پھر رہے, فائدہ کیا؟ اب آپ کی پیاری پیاری آپ کی پسند کی نعتیں سنانی ہے تو آپ بیٹھے ہی نہیں ہوں گے تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا نا جو آنا چاہیے. بٹھا دیں گے ہاں ایسے ماشاءاللہ. کسی کو اگر کوئی مجبوری ہو تو کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے, لیکن بیٹھ جائے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. علماء کرام موجود ہیں ماشاءاللہ اور آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. نقیب محفل موجود ہے ماشاءاللہ. نعت خوانوں کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے. جالب بھائی نے SHL یہی نا SHL میلاد کمیٹی کہ جو SHL ویلفر کا ایک حصہ ہے, ان کے تحت یہ سالانہ عظیم الشان محفل رکھی گئی ہے. اور بڑی میں ایک بار پھر بتاؤں گا ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے. یعنی جنگل میں منگل کر دیا ماشاءاللہ انہوں نے یہ پیاری محفل سجائی ہے. اللہ پاک ان کے اس کاوش کو ہمیشہ کی طرح اپنی بارگاہ میں جن نیک بندوں کو کی حسن اہتمام قبول ہوتا ہے ان کے صدقے ان کا حسن اہتمام قبول ہو. اور اللہ پاک ہمارا بھی آنا, ہم سب کا جمع ہونا بھی قبول فرمائے. یہ جتنے باتیں کر رہے ہیں نا, اب میں ان کا مقابلہ کروانے لگا ہوں پیچھے والوں سے. دیکھتے ہیں یہ زیادہ آواز سے پڑھتے ہیں یا پیچھے والے. ٹھیک ہے, چلے اب آپ کی باری ہے. حسبی ربی
صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ تیرے سارے جہاں کو پھر پڑھیے تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جگل گیا ہاں آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ایک آواز ہو کر حسبی ربی حسبی ربی صلی اللہ لا الہ بھائی پیچھے والے بھی پڑھ سکتے ہیں حسبی ربی جل اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ کہیں ایسا نہ ہو بھائی آخر میں مقابلہ ہو تو بچے کہیں بھائی ہم تو جیت گئے ہم نے پڑھا ہے مطلب آواز نکال کر آپ لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے ایسا نہ ہو بچے آپ پر بعد میں بھی بھاری ہو جائے تو ذرا ان کو دکھائیں کہ بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی گئے سروردی کا پیارا گیا دنیا میں ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ پارا گئے وہ جو بلال حبشی گئے سروردی کا پیارا گئے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا گئے ظلم ہوئے اتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار برکت کے لیے پڑھنے لگا اسی محبت اور ذوق کے سفر کو میرے ساتھ رکھیے گا جالب بھائی بہت خود بھی ماشاءاللہ اچھے نعت خواں ہیں انہوں نے مجھے دعوت پیش کی ہے SHL ویلفیئر کمیٹی اور SHL میلاد کمیٹی کے زیر تمام یہ پیاری محفل منعقد کی جا رہی ہے چونکہ لائیو بھی سنا جا رہا ہے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں
تو میں بار بار یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بڑی پیاری اور رونق بھری یہ محفل ہے. سرکار کی ویسے تو ذکر کی ہر محفل رونق والی ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کا اہتمام بھی بڑا حسن خوبی کے ساتھ اور بڑا حسن اہتمام ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو بہت برکت عطا فرمائے. پردے کے ساتھ خواتین کے لیے بھی شرکت کا اہتمام ہے، نوجوانوں کی بھی ایک تعداد ہے. اللہ پاک ہمیشہ ان کو اسی طرح سرکار کی محفل سجانے والا رکھے. باغ کورنگی میں جو رہتے ہیں نا وہ تو خوش ہو جائیں، کیونکہ شیخ محقق فرماتے ہیں، اس سوسائٹی میں رہتے ہیں بالخصوص ماشاءاللہ، کہ جس جگہ محفل میلاد شریف منعقد کی جاتی ہے نا، شیخ محقق فرماتے ہیں. اچھا یہ شیخ محقق کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ہم تو میلاد والے الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے لوگ انہیں تسلیم کرتے ہیں. ایون کسی طالب علم کی دورہ حدیث کی سند اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ حضرت کا نام اس کی سند میں نہ آ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ محفل میلاد شریف منعقد کی جاتی ہے سال بھر وہاں رحمتوں برکتوں کا نزول رہتا ہے. تو باغ کورنگی والے تو خوش ہو جائیں گے، بھائی رحمت کا برکت کا پورے سال کا سامان کر رہے ہیں ماشاءاللہ. SHL میلاد کمیٹی والے اللہ پاک ان کو برکتیں دے، شامل ہوتے ہیں. سحر کا وقت تھا اور پیار کلیاں مسکراتی تھی. اچھا بچوں نے کہا معصوم، میں معصوم نہیں پڑھتا، اس کی وجہ ایک ڈیٹیل ہے، علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں. معصوم صرف انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے، تو میں اس کو تبدیل کر کے پڑھتا ہوں. سحر کا وقت تھا اور پیاری کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدائی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مبارک ہو، مبارک ہو، حبیب کبریا تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب گئے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ 12ویں شب گئے. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. بغیر سو نغمہ صلی اللہ گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هون من الأغوال مقتحم.
مولا میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ گر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه بلکہ دو تین شعر یہ بھی شامل کروں دل کے کانوں سے سننے سے تعلق رکھتے ہیں سنیے عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے محفل میں بیٹھے ہو سرکار عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے کبھی برباد آقا زندگی ہونے نہیں دیتے ہمیشہ وہ مجھے اعزاز پر اعزاز دیتے گئے نکما ہونے کا احساس بھی ہونے نہیں دیتے میرے سب کام بنتے گئے کرم سرکار کرتے گئے کوئی دیوار راستے میں کھڑی ہونے نہیں دیتے پڑھیے نا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه دو فرمائشی نعتیں ہیں وہ پڑھنی ہے میلاد شریف کا کلام پڑھنا ہے لیکن یہ آپ کے ذوق پر منحصر ہے آپ ساتھ دے رہے ہوں گے تو اشعار بھی بڑھیں گے ورنہ یہ کہ برکت کے لیے اشعار پڑھ کے میں پھر رخصت ہو جاؤں گا اچھا فرمائشیں ساری ایسی ہیں کہ جو آپ کو یاد ہیں انشاءاللہ مزہ آئے گا ایک فرمائش تو جب میں آیا تو یہاں پہ ہمارے بھائی مجھے ان کا نام نہیں معلوم انہوں نے کہا کہ میری نانی یا والدہ انہوں نے کہا کہ وہ حیدرآباد جانا ہے ان کو لیکن وہ صرف اس لیے بیٹھی ہیں کہ وہ یہ والی نعت سن کے جائیں تو میں پہلے وہ نعت شریف سنا دیتا ہوں تاکہ ذوق بھی بڑھے انشاءاللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پڑھیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ کلام میں نے پڑھا تھا کوئی 2005 میں پہلی مرتبہ کمپوزیشن میں نے الحمدللہ اس کی خود کی تھی مجھے آج بھی کوئی 16-17 سال ہو گئے پڑھتا ہوں تو وہی تازگی اور وہی چاشنی محسوس ہوتی ہے بڑا سحر ہے اس کلام مظفر وارسی کا لکھا ہوا کلام ہے کمپیریزن ہے کہ ہم کیا ہیں اور سرکار کی ذات کیا ہے وہ کلام آپ نے سنا نا تو کجا من کجا وہ بھی مظفر وارسی صاحب یہ ان کا ایک انداز ہے تقابل کرنے کا الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا فرماتے ہیں تو حقیقت ہے میں صرف احساس تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں یہاں بھی یہی انداز آپ کو ملے گا کہتے ہیں تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیرا شیوا میرا مسئلہ ورفعنا لک ذکرک 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 تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں
جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھولا میری ڈولی تیرا راستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک وارا پانا لکا ذکر 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 میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا میرے اندر سجدہ سا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے گئے میرے جیسے تو بڑھے گئے کوئی تجھ سا نہیں بے شک وارا پانا لک ذکر وارا پانا لک ذکر وارا پانا لک ذکر وارا پانا لک ذکر وارا پانا لک ذکر. چلیں یہ کلام دیکھتا ہوں کس بچے کو یاد ہے. میری الفت میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے جی روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم بلہ ہم بلہ ہم بلہ ہم بلہ جس کا ہم بلہ کوئی محلہ نہیں. اس میں اختلاف ہے کہ مکہ پاک افضل ہے یا مدینہ پاک افضل ہے. اختلاف ہے اس میں صحابہ کا. اختلاف اس بات پہ ہے کہ شہر فضیلت والا زیادہ کون سا ہے, لیکن اس پر سب کا اجماع ہے کہ جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما ہے وہ جگہ صرف مکہ پاک ہی سے نہیں عرش سے بھی افضل ہے, لوح و قلم سے بھی افضل ہے, کرسی سے بھی افضل ہے, کائنات کی ہر شے سے افضل ہے. کوئی تقابل نہیں اس جگہ کا. there is no comparison of this area. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. تو دعا کیوں نہ کریں اس جگہ پر پہنچنے کے لیے. سرور دو جگہ سے صدایں میری آئیں چشمت التجا ہے میری کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو. ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو. ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو. جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے, جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے. میری
سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آپ میں سے جو جن کا تعلق نہیں ہے وہ تو بیٹھ جائیں، 15-20 لوگ ایک صوفے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، جو غیر ضرور کھڑے ہوئے وہ بیٹھ جائیں تاکہ محفل کی توجہ نہ بٹے۔ اب دوران نعت سب کی توجہ ایک طرف جا رہی ہوتی، بچوں کو سمجھانا ہی ایک الگ مشکل مرحلہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم۔ بیٹا آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، اس طرف ہو جائیں تاکہ یہ کرسی نہ گرے، اس طرف ہوں سارے، تھوڑا سا نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، اس طرف ہو جاؤ، اس طرف آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ بیٹا، ہاں ایسے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ تھوڑا سا انتظامیہ والے دیکھ لیں کہ کیا ہے تاکہ پھر وہ توجہ نہ بٹے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آخر میں انشاءاللہ میلاد شریف کے حوالے سے کلام پیش کرنے لگا ہوں۔ نعرہ رسالت ایسے نہیں بھائی، باغ کورنگی میں آئے ہیں، ذرا جذبے کا اظہار ہو سکے تو ہاتھ بلند کر کے پتہ چلے کہ بھائی نعرہ لگانے والے بیٹھے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، بابا جی کہتے 3 بار جواب دینا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ایک بار پھر نعرہ رسالت ہے، اب آئے نا مزہ، اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند کر دے۔ ایک بار پھر نعرہ رسالت، اللہ آپ کو جلدی مدینے پاک لے جائے۔ ایک بار پھر نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ میلاد کا کلام پڑھتے ہیں۔ 12ویں کنو دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی نبی، 12ویں کنو دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی، بولو آ گئے نبی آ گئے نبی، پرچموں کی ہے بغا ہے خوشی شاندار، جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی جو فوار، ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، سرکار کی آمد سردار کی آمد، آقا کی آمد داتا کی آمد، اچھے کی آمد، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے انس و جن فرشتے ہو رہے ہیں سب فضا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی، آ گئے نبی آ گئے نبی،
اس سے پہلے کہ اختتام کی طرف جاؤں، ایک اور انہوں نے فرمائش کر دی ہے، ایک دو اشعار اس کے شامل کر لیتا ہوں۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو، اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے، منظور سنا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں پرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری، اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے، منظور سنا کرنا جب وقت نظر آئے، آقا دیدار عطا کرنا۔ ایک بار پھر بہت مبارکباد SHL ویلفیئر کمیٹی، SHL میلاد کمیٹی کو، جالب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو، سب کے نام تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ مجھ سے رابطے میں جالب ارشاد قادری صاحب تھے، تو علامہ راؤ لیاقت صاحب ماشاءاللہ اور وسیم اتاری صاحب، ان کی یہ پرخلوص کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور بڑی محبت سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ بس یہ جو بچے تھے نا، ان کی ایک میں گزارش کروں گا کہ ان کو بتائیں کہ یہ جو آپ جا رہے ہیں نا، یہ سرکار کی محفل۔ اب میرے والد صاحب جب میں تو بہت چھوٹے سے 4 سال کی عمر سے نعت پڑھ رہا ہوں، شاید آپ میں سے کئی لوگ جانتے بھی ہوں، تو جب ہمیں وہ لے کر جاتے تھے امامہ شریف بندوا کر، تو ہمیں یہ پتا ہوتا تھا کہ اس میں وضو بھی قائم رکھنا۔ آج تو ہم سر بھی ڈھانک کر نہیں جاتے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہاں یہ بچے مستقل مستیوں میں لگے ہوئے، ہوتا یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سرکار کی محفل ہے، اور ہم اس محفل کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اس طرح کی محفل میں ہم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں، یہ بیچارے بچے ہیں، شعور نہیں ہے انہیں، ان کا قصور نہیں، لیکن ان کی تربیت کی جائے ایسے کہ بھائی جب آپ بیٹھیں، آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو عبادت سمجھتے ہیں نا، اس میں بات بھی نہیں کرتے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے، تو ان کو بتائیں یہ بھی سرکار کی جو مدحت ہم کر رہے ہیں نا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگرچہ نماز اللہ کے لیے ہے اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھنا گویا مقدر جگانا، نصیب جگانا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کبھی کوئی دوسرا نعت خواں یا مقرر پڑھ رہا ہوں تو میں بلا ضرورت فون کا استعمال بھی نہیں کرتا اگر مسند پر بیٹھا ہوں اسٹیج پر۔ کوشش یہی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ مجھے اگر لوگ دیکھیں گے تو میری وجہ سے لوگوں کی توجہ بٹے گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب اس محفل میں آئیں تو پھر سارے خیالات اور ساری چیزوں کو بھول کر بس یوں سمجھیں کہ اب یہ جو 2 گھنٹے آپ نے دینے یہ سرکار کی محفل میں بیٹھے۔ کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کچھ ہے تو پھر چپکے سے آپ کھڑے ہوئے باہر چلے گئے، کوئی فون ریسیو کر لیا یا کسی سے بات کر لی، تو یہ ایک ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے محفل کا حقیقی معنوں میں ادب عطا فرمائے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن بچوں کا بھی اس حوالے سے ذہن بنائیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت برکت عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو یا ورد میری زبان، عمل یا رویے سے
کوئی غلطی کوتاہی سے زد ہو گئی ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک معاف فرمائے اور آئندہ غلطیوں سے بچائے۔ ایک بار پھر وہ نعرہ لگائے نا جس سے جان آ گئی تھی محفل میں، نعرہ رسالت، وہ دونوں ہاتھ والا، نعرہ رسالت۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، پھر نعرہ رسالت۔ اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند کر دے، پھر نعرہ رسالت۔ اللہ آپ کو جلدی مدینے پاک لے جائے، ایک بار پھر نعرہ رسالت۔ اس نیت سے نعرہ لگائیں کہ اللہ پاک اس وقت جو ناموس رسالت پر پہرا دے رہے ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے، نعرہ رسالت۔ اللہ پاک انہیں سرخرو فرمائے، نعرہ رسالت۔ اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور جامع انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں